زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، امریکی تاریخ کے سخت ترین حفاظتی انتظامات کے حصار میں جو بائیڈن نے امریکہ کے 46ویں صدر کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا ہے۔ جو بائیڈن 2020 کے انتخابات کے نتیجے میں امریکہ کے معمر ترین صدر اور کملا ہیرس پہلی خاتون نائب صدر منتخب ہوئی ہیں۔ جو بائیڈن کا طرز حکومت ڈونلڈ ٹرمپ سے کتنا مختلف ہوگا اور امریکہ میں رجیم چینج کی وجہ سے کیا اور کتنی تبدیلیاں متوقع ہیں، ہم آج کے پروگرام میں اسی موضوع پر تجزیہ حاصل کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے معروف دانشور اور کالم نگار جناب اوریہ مقبول جان صاحب۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مرکزی انجمن خدام القرآن کے میڈیا انچارج جناب آصف حمید صاحب۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اوریہ مقبول جان صاحب، یہ فرمائیے کہ امریکہ کی 232 سالہ صدور کی جو تاریخ ہے، اس کے سخت ترین حفاظتی انتظامات میں یہ جو انتقال اقتدار ہوا ہے کہ امریکہ کی حالت جو ہے وہ دیدنی تھی کہ پورے امریکہ میں ہائی الرٹ تھا، چند ریاستوں میں جو ہے وہ ایمرجنسی نافذ تھی، کیپٹل ہل کے گرد جو ہے وہ ایک آہنی دیوار جو ہے وہ نصب کر دی گئی تھی، 25,000 سے زائد نیشنل گارڈز تعینات تھے، اور اس طرح کے کئی طرح کے حفاظتی انتظامات، چیکنگ پوائنٹس مختلف جگہ پہ بنے ہوئے تھے۔ آپ کے خیال میں امریکہ میں یہ جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے، یہ جو کی گئی ہے، اس کے پس پردہ مقاصد کیا ہیں؟ دیکھیں، دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو فنڈامنٹل فلسفی یہ ثابت ہو گئی ہے کہ جمہوریت بذات خود ایک نیچرل سسٹم نہیں ہے، اسے بھی ایک آمریت کی ضرورت پڑتی ہے نفاذ کے لیے، ورنہ ایک نیچرل پروسیس کے تحت۔ نئے صدر نے تو کہا کہ جمہوریت پریویل کر رہی ہے۔ جس طرح انہوں نے وہی میں بتا رہا ہوں، جس طرح انہوں نے افغانستان میں انتقال اقتدار کیا ہے اپنی فورسز کے نیچے، یا عراق میں انتقال اقتدار کا پروسیس ڈالا ہے کہ یہ ایک علاقہ ہے، اس کے قبضہ کرتے ہیں، اس میں الیکشنز کے ریزلٹس ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، اور اپنی اس تلواروں کی سائے کے نیچے اس بندے کو حلف اٹھواتے ہیں، ویسے ہی انہوں نے آج امریکہ میں بھی کیا ہے، کرنا پڑا ہے۔ اور کوئی راستہ نہیں تھا اس کے۔ ایک بتاؤں وہ راستہ کیوں نہیں تھا۔ پہلی دفعہ امریکا کے اندر ہوا ہے کہ 50 پوائنٹ کچھ اور 49 پوائنٹ کچھ کے درمیان جو فرق تھا، اس میں سے 49 پوائنٹ کچھ کے لوگوں نے 50 پوائنٹ کچھ کی آمریت، جو جسے اکثریت کی آمریت کہتے ہیں، اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ ہماری ایک سے ہے، ہم کہاں ہیں۔ یہ سیکنڈ ٹائم ایسا ہوا ہے، ایک دفعہ ایڈمس کے زمانے میں ہوا تھا اس نے بھی۔ دوسری بات جو اہم ترین چیز یہ ہے کہ یہ جو 49% جو ووٹ آیا ہے، یا 50% کے قریب 49.8 کچھ، یہ ووٹ ایک بہت بڑی اکثریت کا ووٹ ہے۔ اتنے لمیٹڈ مارجن کے تحت کبھی بھی آمریت نافذ نہیں کی جا سکتی، بے شک وہ اکثریت کی آمریت ہو، بے شک وہ جمہوریت، سسٹم چل نہیں سکتا۔ جو کچھ کیپٹل ہل میں ہوا 6 جنوری کو، یہ ایک ٹرائل تھا، یہ ایک ریہرسل تھی جو کہ ہو چکی ہے، اور اس ریہرسل نے ان کو آپ کے خیال میں ابھی یہ خطرہ ٹالا نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں ٹلا، ناممکنات ٹل سکتا نہیں ہے۔ دو چیزیں ہیں، کسی بھی ملک کے اندر انارکی پھیلانی ہو یا کسی ملک کے اندر تبدیلی لانی ہو تو دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک مکمل طور پر ایسا گرو بن جائے کہ جو مطمئن نہ ہو سسٹم سے، جو سمجھے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی۔ دوسرا کوئی نظریہ ہو، اور سب سے زیادہ جو خوفناک چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ ایک ایتھنیسٹی اور مذہب، ان دونوں کا ملاپ ہو جائے۔ یہ تفریق تو پیدا کر دی انہوں نے۔ پھر دیکھیے، ہوا یہ ہے کہ 1861 میں ابراہیم لنکن آخری بندہ تھا جس نے وہ لڑائی لڑی ساؤتھ اور نارتھ کے درمیان، اور اس نے کہا کہ غلامی کو ختم کرنا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے، اور وہ نارتھ کی بادشاہت جو ہے وہ قائم ہو گئی، کیونکہ ساؤتھ کا علاقہ جو تھا، نارتھ میں تو ظاہر بات ہے نیو یارک میں تو کوئی فصلیں نہیں تھیں، بoston میں کوئی فصلیں نہیں تھیں، ہیوسٹن میں کوئی فصلیں نہیں تھیں، یہ اوپر کا جو علاقہ ہے اس میں تو کچھ نہیں، لیکن جو نیچے کی جتنے بھی ریاستیں تھیں، خواہ وہ ٹیکسس تھا، خواہ وہ فلوریڈا تھی، یہ دوسری چیز، یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو اپنے کھیتوں پہ کام کرنے کے لیے کالے چاہیے تھے، اور غلام کالے چاہیے تھے، تو انہوں نے اپنا مفاد کے لیے، وہ سارے گورے تھے۔ یہ جو سارے کا سارا علاقہ ہے،
जिसे हम बिब्लिकल बेल्ट भी कहते हैं, इस बेल्ट के अंदर बड़े कट्टर किस्म के क्रिश्चियंस हैं, और उनके अंदर एक बंदा था, उसने एक क्रिश्चियन मैनिफेस्टो लिखा था, और उसने कहा था कि जो डेमोक्रेसी है ये बुनियादी तौर पर हुकूमत इलाहिया यानी थियोक्रेसी के, क्रिश्चियन हुकूमत इलाहिया के क़याम की मुखालफ है। और उसने कहा था कि जिस दिन अमेरिकन सेनेट या अमेरिकन कांग्रेस अबॉर्शन का बिल पास करेगी, हमें पूरा हक हासिल है कि हम टेक ओवर कर लें ज़बरदस्ती किस्म का, और उसके लिए तो मसला खरीदो। 40 करोड़ वेपन है इस वक्त अमेरिका में लोगों के पास, 74% गोरा है। इनमें से कुछ गोरे वो हैं जो शहरों में रहते हैं, जो मेरे और आपकी तरह हैं, घर दफ्तर जाते हैं, घर जाते हैं, लेकिन वो गोरा जो कि ओक्लाहोमा में रहता है, वो गोरा जो कि तुलसा में रहता है, वो गोरा जो कि टेक्सास में रहता है, ऑस्ट्रेलिया में रहता है, इन जगहों पे रहता है, ये गोरा जो है ये अपने इलाके से भी कभी बाहर नहीं गया। ये गोरा सुबह उठता है, खेत में जाता है, खेत पे काम करता है, घोड़ा वोड़ा चलाता है, सारा कुछ करता है, चर्च में जाता है, पादरी की बात सुनता है, और काले को गाली निकालता है, मैक्सिकन को गाली निकालता है। अब देखें, इस गोरे के नज़दीक वो गुज़श्ता कम से कम 100 साल से इस्तेसाल का शिकार हो रहा है। उसको गाली दी जाती है किस बुनियाद पे कि वो काला है, उसको हमने इक्वेट करना है। वो कभी भी अफ्रीकन अमेरिकन नहीं कहता, उसको नीगर कहता है। वो आज भी बच्चों को पढ़ाता है तो वही चीज़ें पढ़ाता है। दूसरा, अमेरिका का जो सिलेबस है वो आज तक मुस्तकिल तौर पर एंटी काला है और प्रो गोरा है, क्योंकि अमेरिका जो है ये, इसमें सारे के सारे लोग जो हैं बाहर से आके आबाद हुए हैं। अब मैं अगर फॉर एग्जांपल इंडिया से आया हूँ, ये पाकिस्तान से आए हैं, वो अफ्रीका से आया है, तो मेरा माजी नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन जो यूरोप से गोरा आया उसका माजी पढ़ाया जाएगा। अलेक्जेंडर पढ़ाया जाएगा, शेक्सपियर पढ़ाया जाएगा, मॉप्सा पढ़ाया जाएगा, हर वो चीज़, बेशक वो अंग्रेजी ज़ुबान में था, ने गोएटे पढ़ाया जाएगा ये, लेकिन ये कभी नहीं पढ़ाया जाएगा कि नाइजीरिया का भी कोई शायर था, रोडेशिया का भी कोई शायर था, अल्लामा इकबाल भी कोई थे। हाँ, अल्लामा इकबाल तो अब्बा है ना जी, लेकिन ये है कि उनके जो पुराने। दूसरी बात यह है कि उनको इस तरह का सिलेबस पढ़ाया गया है कि वो समझते हैं कि ये काला जहाँ यहीं का पैदावार था, हम गोरों ने उनको आज़ाद किया, ये उनके ओरिजिनल तमाम जुबान जो है उसके अंदर ब्लैक, मतलब फॉर एग्जांपल आप किसी बंदे को धोखा दे रहे हैं तो कहा जाता है ब्लैक मेलिंग, यू आर ब्लैक मेलिंग मी, तुम मुझे ब्लैक मेल कर रहे हो। लफ्ज़ ही ऐसा जो है सिलेक्ट कर मतलब कोई बंदा घर का गद्दार कहता है ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली, व्हाइट शीप ऑफ द फैमिली नहीं होता। इस और बेशुमार किस्म के, टार्ज़न जंगल में होता है, अफ्रीका के जंगल में होता है, लेकिन गोरा है, उसके साथ उसकी दोस्त है वो भी गोरी है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उनको सिलेबस के अंदर पढ़ाई जाती हैं, जो गोरा समझता है कि ये मेरी आला नस्ल में, काला समझता है कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है। ये इनहेरेंट उसके अंदर। उसके साथ आप क्रिश्चियंस की एवेंजलिकल जो मूवमेंट, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस जो हैं, रोमन कैथलिक क्रिश्चियंस, इन दोनों ने मिल के एक हुकूमत इलाहिया के क़याम की एक पूरी मूवमेंट बिल्ड की हुई है। इसको ट्रंप ने एक्सप्लॉइट किया था, और ट्रंप को मैं बहुत बड़ा मोशन समझता हूँ पूरी इंसानियत का, कि उसने अमेरिका का असल चेहरा दुनिया के सामने ला के खड़ा किया। अब वो चेहरा वापस नहीं जा सकता। अब देखें, जहाँ लोग पकड़ते थे कहते थे अंदर क्यों जा रहे थे, उसने इट्स रेवोल्यूशन, लेकिन खतरे की बात पता है क्या है कि 12 बंदे उन्होंने सस्पेंड किए हैं गार्ड्स में से, जिसमें उन्हें इल्जाम है कि ये दहशतगर्दों से मिले हुए हैं। ये नहीं कहते, ये वो हैं जो दहशतगर्दों से मिले हुए हैं, दूसरों की फौजों में बात करते हैं, ये अपनी फोर्सेस में। इस वक्त जो वहां लोग थे उनमें से 25% वो लोग थे जो सर्विंग पुलिस के ऑफिसर्स थे या पुलिसमैन थे, जिनकी उस पर ड्यूटी नहीं थी, उनका काम भी चलते हैं। ये किस दिन की बात कर रहे हैं? जिस दिन मुजाहरे हुए 6 जनवरी। अब वो लोग जो समझते हैं वो पुलिस वाले मुजाहिरीन में शामिल हैं। आज वो लोग समझते हैं कि 20 जनवरी को हंगामे नहीं हुए, ये नहीं हुए ना। अमेरिका की सोसाइटी इस किस्म की है ही नहीं। वो हंगामे फूटने के लिए कोई एक वाकया चाहिए, जैसे फ्लॉयड का वाकया हुआ था। अब वो हंगामे फूटेंगे, क्योंकि असला उन्होंने इतना इकट्ठा कर लिया हुआ है
کہ وہ لوگ جو کبھی زندگی میں اسلحہ نہیں رکھتے تھے وہ بھی اسلحہ انہوں نے لے لیا ہوا ہے، اور وہ باقاعدہ ٹریننگز لے رہے ہیں، اور وہ گورے سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ہی دفعہ پورے کا پورا جو ہے نا صاف کرتے ہیں امریکہ کو، جیسے ہم نے ریڈ انڈینز کو صاف کیا تھا۔ دیکھیے ریڈ انڈین یہاں رہنے والے تھے وہاں پر، اس وقت 1% بھی نہیں ہے، اتنا مارا گیا، پورے امریکہ میں رہتے تھے وہ لوگ، 1% بھی نہیں بنتے وہ ریڈ انڈین، اور کوئی نہیں ان کو بتاتا کہ یہاں ریڈ انڈینز کا ملک تھا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ریڈ انڈین نیٹو بیسکلی یہیں کے لوگ تھے، تو ہم نے ان کو تہذیب سکھائی اور اقدار سکھایا جائے۔ تو ٹرمپ نے آج جاتی دفعہ کہا ہے تم اقتدار حاصل کر رہے ہو لیکن ہم ہر جگہ موجود رہیں گے، ایک، اور ہم واپس بھی آئیں گے۔ دوسرا اس نے جو اہم ترین چیز کی ہے، اس نے امریکہ کے بچے کے جو گورا تھا، جو اس کا فال دماغ میں یہ بات پکی کر دی ہے کہ یہ الیکشن چوری ہوا ہے، اور وہ یقین کرتے ہیں کہ الیکشن چوری ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ تم نے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے، وہ کہتا ہے ان لوگوں نے جس طرح باہر ملکوں میں کرتے تھے، وینزویلا میں الیکشن چوری کیا، اس طرح انہوں نے امریکہ میں کیا، اور یہ انہوں نے اس نے لوگوں کو تیار کر کے بتا دیا۔ ٹھیک ہے آصف صاحب، یہ فرمائیے، کہا یہ جا رہا ہے کہ جو بائیڈن جو ہے یہ اقتدار انہوں نے سنبھال لیا، اور یہ آفس میں آتے ہی پہلا کام یہ کریں گے کہ جو لاکھوں کی تعداد میں تارکین وطن ہیں ان کے لیے شہریت کا ایک بل لے کے آ رہے ہیں، اور پھر دوسرا ایک ان کی خود اپنی جو بائیڈن کی جو ویڈیو ہے وہ بہت وائرل ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں مسلمانوں پر پابندیاں اپنے پہلے دن آفس میں جو ہے وہ ختم کروں گا۔ کیا وہ یہ دو اتنے اہم کام اپنے اقتدار کے آغاز میں ہی کر پائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب، اوریہ صاحب کی موجودگی میں کچھ اور بات کرنا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جسارت ہے، لیکن بہرحال ایک دو چیزیں میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسے جمہوریت کے حوالے سے اوریہ صاحب فرما رہے تھے، تو میرے ذہن میں وہ شعر آ گیا اقبال کا، دیو استبداد ہے جمہوری قبا میں پائے قوم، تو سمجھتا ہے کہ یہ آزادی کی ہے نیلم پری۔ تو جمہوریت جس کو کہ ویسٹرن جمہوریت اور جو ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام کے جو آئیڈیالوجی سے بہت جسے کہیں کہ اس کے اگینسٹ ہے، وہ جمہوریت جو ہے وہ اب اپنی ریالٹی دکھا رہی ہے، اور جمہوریت کا اور فریڈم کا سب سے بڑا لمبردار امریکہ جو ہے، اب اس نے بھی جمہوریت کے نیگیٹو امپیکٹ کو جو ہے وہ محسوس کرنا شروع کیا ہے۔ جیسے اوریہ صاحب ایک اور بات فرما رہے تھے کہ جو ریسزم کو سپورٹ ملی ہے ٹرمپ کے دور میں، وہ ریسزم تو پرانا چل رہا تھا، جس میں کہ سب سے بڑا ایک نام جو آتا ہے نیشن آف اسلام کے نام سے، مسلمانوں میں بھی کالوں کا ایک گروپ بنا ہے، جس کو الائجہ محمد اور پھر وارث دین محمد نے کیا۔ ان کا آئیڈیالوجی یہ تھی کہ ایوری تھنگ از بلیک، ایوری پروفٹ از بلیک، ایوری اینجل از بلیک، یعنی کہ وہ اس کے ریئیکشن میں آئیڈیالوجی مسلمانوں ہی کا ایک گروپ ہے، نیشن آف اسلام کے نام سے ان لوگوں نے بھی ڈیولپ کی ہے، اور وہ بھی اسی جو وائٹ سپریمیسی کے خلاف وہ ابھی تک چلتے آ رہے ہیں، جو کہ اس میں جو ابھی جو ڈیوائیڈ کریٹ ہوگی اس کے اندر وہ لوگ اور زیادہ جو ہے سمجھیں کہ وہ اب متحرک ہو گئے ہیں کہ اب ہمیں اس کو باقاعدہ لے کر چلنا ہے اور ڈیفینڈ کرنا ہے۔ تو یہ جو چیزیں پیدا ہوئی ہیں، اور امریکہ کی ہسٹری میں یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ صدر کے شفٹ کے وقت جو ہے ایسا معاملہ ہوا ہو۔ ایون جو ابراہم لنکن ہے، جب اس کے صدر بننے کا تھا تب بھی 7 ریاستوں نے علیحدگی کا اعلان کر دیا تھا، اور اس وقت خیال یہ بھی تھا کہ صدر کو اس کو اغوائی نہ کر لیں، یعنی کہ یہاں تک صورتحال تھی اس بیچارے کی جو، تو یہ سچویشن تو ہوتی رہی ہے۔ بہرحال اب ہم آتے ہیں اس چیز کی طرف جو آپ فرما رہے ہیں کہ کیا یہ مسلمانوں کے حوالے سے یا امیگریشن، دیکھیے اس کا بیان جو تھا یا جو اس نے یہ وعدہ کیا ہے، اس کے اندر 2 ایسے ایلیمنٹس ہیں جس پہ ہمیں نظر رکھنی چاہیے۔ دیکھیے امریکہ میں کووڈ-19 کے بعد جو حالات ہوئے ہیں لوگوں کی لے آفس کے حوالے سے اور سارا کچھ ہے، امریکہ امیگریشن کھولتا ہے تو کس بنیاد پر کھولتا ہے؟ اس کو ہیومن ریسورس چاہیے ہوتا ہے، اور ایک برین ڈرین کی ضرورت ہوتی ہے، پوری دنیا سے ایک جو ہے وہ عقل مند ذہن اور ہنرمند لوگ جو ہے وہ وہاں جائیں۔ اب صورتحال آج جو ہے وہ مختلف ہے اس لحاظ سے کہ ابھی وہاں پر جتنے لے آفس ہو چکی ہوئی ہیں یا ہو رہی ہیں، ابھی تو ان کا ایک جو نظام ہے سوشل ویلفیئر کا وہ کسی حد تک اس کو سپورٹ کر رہا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اب اس کے اوپر اتنا آسان کام ہو جائے گا کہ جی اسی طرح ہی وہ امیگریشن کھولنا شروع کر دیں۔ میرا نہیں خیال اب ایسا ہو، اتنا آسان نہیں اب اتنا آسان نہیں، اس لیے کہ اب جو ایک ڈیوائیڈ جو امریکہ ول نیور بی دا سیم اگین آفٹر ٹرمپ،
جیسے 9/11 کے بعد کہا گیا تھا یہ جو گہری بنیاد تفریق کی ڈال چکا ہے ٹرمپ کا دور حکومت جو ہے، اور اس کے بعد جو اب یہ 6 جنوری کا واقعہ ہے، یہ نہیں مت سمجھے کہ اب یہ اس صدر نے اپنا اٹھا لیا ہے حلف اور وہ بس ختم کہانی، نہیں، اب یہ چلے گا اور اس کے اندر معاملات خراب ہوں گے. اس کی ایک اور لاجک ہے جو میں آپ کو بعد میں بیان کرتا ہوں. لیکن بہرحال اب اس طرح اوپن امیگریشن بہت مشکل ہے جو بائیڈن کو اس کے اوپر یو ٹرن شاید لینا پڑے. نمبر 2 آپ کے خیال میں اس کی جو وجہ ہے وہ اکانومی کی صورتحال ہے ڈیو ٹو کووڈ؟ بھائی بات ہے، اور ان کو بندے لا کے بسانے کی ضرورت کیا ہے وہاں پہ؟ بندے لا کے بسانے کی ضرورت نہیں ہے نا. اور وہ اب کووڈ کی وجہ سے آلریڈی اتنے لے آفس وہاں کے اوپر ہے، کس قدر تعداد میں تو کمپنیاں بینکرپٹ ہو چکی ہوئی ہیں وہاں پر. اس وقت جو نظام میں زندگی چل رہا ہے اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو ایک فنڈ کے تھرو جو ہے سوشل ویلفیئر کے تھرو تھوڑا سا بہت معاملہ ان کا چل رہا ہے. ٹھیک ہے، ابھی تک صورتحال لاک ڈاؤن کی آلموسٹ مسلمانوں کی دیکھیں مسلمان، لیکن بات یہ ہے کہ بائیڈن کو یہ پتا ہے، بلکہ ہر ایک کو پتا ہے کہ مسلمان ایک متعدد تعداد میں امریکہ کے اندر ہیں، اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ ٹرمپ نے مسلمانوں کو اپنے سے دور کرنے کے تمام حربے اختیار کر لیے تھے، جس کا سب سے بڑا جو نشانی تھی وہ یہ تھی کہ جب اس نے اناؤنس کر دیا کہ جناب جو یروشلم ہے وہ اسرائیل کا صدر مقام قرار پائے گا، کیپٹل، اور وہاں پہ اس نے تو لہذا مسلمانوں کے جو ووٹس تھے جو عام مسلمان کے، وہ اس کے ٹرمپ کے حق میں نہیں تھے. تو جو بائیڈن کا یہ جو جملہ ہے، یہ چیز جو ہے یہ ایک طرح سے ہمیں سمجھے کہ مسلمانوں کا ایک ووٹ حاصل کرنے کے حوالے سے یہ معاملہ زیادہ نظر آتا ہے. امریکی صدر کا ایک بیان اگر آ گیا کہ جناب یہ مسلمانوں کے حق میں تو ہم شاداں و فرحاں ہوتے ہیں، دیکھیے وہ لوگ کسی بھی مقصد کے بغیر نہیں یہ بیان جاری کرتے، اور پس منظر میں ان کی کیا پالیسی چل رہی ہے. اب آپ سوچیں یہ ٹرمپ کا واحد دور اقتدار ہے جس میں کوئی جنگی مہم نئی نہیں شروع کی اس نے، ورنہ آپ پچھلی ربع صدی اٹھا لیں، ہر صدر نے ایک نیا کھاتا کھولا ہے، اور اس میں ٹارگٹ پہ کون تھے؟ مسلمان. تو اس میں آپ بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح کافری کیا ہے. یہ آئے یا نہ آئے، یہ مسلمانوں کے خلاف بیان دے یا ان کے حق میں بیان دے، یہ ایک اس کی ذاتی حیثیت ہے. اصل میں امریکہ کی اچھائی کی امید کوئی نہیں ہے. کیوں رکھ رہے ہیں امید آپ؟ کس بنیاد پہ رکھ رہے ہیں؟ دیکھیں دنیا جس طرف ہیڈ ہو رہی ہے وہ ایک ریلیجیس وار، ایک ریلیجیس اینڈ کی طرف جا رہی ہے دنیا. ہر کوئی طاقت جو ہے یا ہر مذہب جو ہے وہ ایک اینڈ ٹائمز کے حوالے سے اس کی اپنی ایک تھیوری ہے، اس کے پیچھے اس کے دلائل ہیں جس کی بنیاد پر وہ آگے کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ابھی جو اس کی جو نائب صدر جو ہے اس کے بارے میں تو یہی ہے نا کہ وہ بڑی پرو انڈین ہے جو ابھی جو ٹھیک ہے. کہنے کا میرا مقصد ہے کہ آپ کس خیر کی امید مسلمان کس خیر کی امید رکھ سکتے ہیں؟ مسلمان اصل میں جب اللہ کو چھوڑ کے ان سے امیدیں رکھ لیتے ہیں تو پھر منہ کی کھانی پڑتی ہے. اور یہ سب یہ فرمائیے کہ جو بائیڈن کے اقتدار میں آنے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا جو یہ خارجہ تعلقات ہیں اس میں کوئی بہتری آئے گی، اس میں کوئی چینج آئے گی، یا وہ اسی طرح انڈیا کو بیک کرتے رہیں گے، ایران کو ٹارگٹ کرتے رہیں گے اور اسرائیل کی پشت پناہی کرتے رہیں گے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ میں جو صدر ہوتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. کس حوالے سے؟ کسی بھی حوالے سے. ان کے تھنک ٹینک ان کو چلاتے ہیں. کیوں ٹرمپ کے اگینسٹ ہوئی اسٹیبلشمنٹ؟ ٹرمپ پہلا بندہ تھا کہ جس نے ان کے تمام تھنک ٹینکس کو الٹ کے رکھ دیا تھا. ان کی وہ مانتا ہی نہیں تھا، وہ صبح اٹھ کے اپنا ہی کو ٹویٹ کر دیتا تھا. اس کو پتہ تھا چیزوں کا. امریکہ نے اپنے تمام صدور کو انگلی پکڑ کے ٹرینڈ کیا ہوتا ہے. ہر صدر جو ہے وہ ایک خاص عہدہ ہے امریکن نیوی کا، وہاں سے ووٹ کے آتا ہے. ایک فری میسنس نہیں تھے، کینیڈی خاندان پورا کا پورا تباہ کر دیا، لیکن ٹرمپ ان کی چال میں نہیں آیا. ٹرمپ تیز تھا. ٹرمپ ان تھنک ٹینک کے حساب سے نہیں چلتا تھا. فار ایگزامپل میں آپ کو عرض کروں کہ آج سے کوئی 10-11 سال پہلے ہیلری کلنٹن نے ایک پالیسی مضمون لکھا تھا ایف پی جرنل میں کہ ویئر وی آر گوئنگ ٹو اسپینڈ آر نیکسٹ 10 ایئرس. اور اس نے کہا تھا ہم افغانستان سے نکل رہے ہیں اور ہم مڈل ایسٹ سے نکل رہے ہیں، اس علاقے سے، عراق وغیرہ سے، بیکاز وی آر گوئنگ ٹو اسپینڈ آر ٹائم ان انڈو پیسیفک میں، اور کنٹینمنٹ آف چائنا کو پوری اس میں. اور اس نے فقہ لکھا تھا کہ پیپل ہو بلیو دیٹ دا اسٹرینتھ آف امریکہ لائز ان سائڈ امریکہ آر فولس. کہ جو سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی طاقت امریکہ کے اندر ہے وہ بولے ہیں، بیوقوف ہیں. اسٹرینتھ آف امریکہ لائز آؤٹ سائڈ امریکہ. یہ ان کے تھنک ٹینک، یہی تھنک ٹینک کی پالیسی تھی جس کے حساب سے اوباما اپنے تمام تر نعروں کے باوجود 8 سال کی حکومت کے باوجود بھی افغانستان سے فورسز نہیں نکال سکا، نہ اس کو کسی نے نکالنے دیں.
لیکن ٹرمپ کی آپ کو اندازہ کریں کہ اس لیول پہ چلا گیا تھا کہ طالبان کے ساتھ اس کی آخری یہ ہو گیا تھا کہ قطر سے جہاز اڑے گا، آ کے کیمپ ڈیوڈ ٹھہرے گا، صبح ہم دستخط کر دیں گے اور کسی کو پتہ نہیں چلے گا. وہ تو بات لیک آؤٹ ہو گئی اور ریان سی کروکر وغیرہ نے کھڑے ہو کے اس کے اندر مسئلہ کر دیا. اور دین ہی ٹاک ٹو طالبان. آپ کو یاد ہوگا کہ طالبان نے پھر اس کا وہ ہیڈ کوارٹر ہی اڑا دیا تھا بلیک واٹر کا، اور وہ پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کو اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے تھے. ایک بات یاد رکھیں کہ امریکہ کی جو پالیسیز ہیں یہ امریکہ کی اپنے حساب سے وہ چلتی ہیں اور وہی اس میں ہوتا ہے، اور وہ اس میں چینج کوئی نہیں آئے گا. دوسرا میں آپ کو بتاؤں، ووٹنگ اسٹرینگتھ جو ہے نا ڈیموکریٹس کی، وہ ٹرمپ کے مقابلے میں بہت کم ہے. ان کو ادھر ادھر سے لوگوں کو لانا پڑتا ہے. 1 کروڑ مسلمان ہے ٹوٹل پورے امریکہ کے اندر، 1 کروڑ سے زیادہ نہیں ہے. 1 کروڑ کوئی حیثیت نہیں رکھتے، کچھ بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے جوڑنا ہے. بلیکس 12 سے 13% بلیک ہیں، وہ آپ لگا لیں. اسپینک ہیں، دیکھیں نا آج انہوں نے جو گانے گوائے ہیں، ایک وہ لیڈی گاگا کو اور اس کو سارے جو بیسیکلی میکسیکنز اور اس کے اوریجن کے لوگوں کو ان کو گوائیں تاکہ ان کی ہمدردی لیں، ان کو سارا کچھ کریں. اور گورے اس کو بہت برا سمجھتے ہیں. گورا جو کہ بائیڈن کے ساتھ ہے، یہ وہ ہے جو سیکولر لبرل گورا ہے، جو سمجھتا ہے کہ ہم جنس پرستی کی شادی ہونی چاہیے، جو سمجھتا ہے کہ ابارشن ہونا چاہیے، جو سمجھتا ہے کہ اس طرح کی صورتحال جس طرح کی، مطلب مجھے یاد اچھی طرح کہ میں ایک آئی تھنک اٹ واز میمفس کہ میں اس کے ایک پریسبیٹیرین چرچ کے اندر میں گیا، تو اس میں سارے گورے جو اتوار کی جو پریئر ہوتی ہے اس کے اندر گیا، تو ہر ایک گورے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور اس کے اوپر خاتون جو تھی اس نے وہاں پر وہ ایک ہائم پڑھنا شروع کی، اور جس وقت لارڈ کہتی تھی تو چیخیں مار مار کے آنسوں سے روتے تھے. اس طرح کا ریلیجیس فنیٹسزم اس کے اندر پایا جاتا ہے. اور وہ تقریر بالکل ویسی تھی کہ آر چلڈرن آر ناٹ دا چلڈرن آف دا جیزس، دے آر چلڈرن آف دا CNN، دے آر چلڈرن آف MTN MTV، دے آر ناٹ، یو آر ناٹ ریئرنگ یور چلڈرن اکارڈنگ ٹو دا جیزس، کہ یہ عیسائی بچے نہیں ہیں، یہ MTV کے بچے ہیں، یہ فلانے کے بچے. یہ وہ کیفیت ہے وہاں پر. اس میں جو ان کو ووٹ ملے ہیں، وہ گورے کا جو ووٹ ملا ہے جس سے وہ کسی حد تک تھوڑا بہت ٹرمپ سے اوپر گئے ہیں، وہ ووٹ ہے کہ جو کہ لبرل سیکولر، جو کہ نیو یارک میں رہتا ہے، جو LA میں رہتا ہے، جو کیلیفورنیا میں، سان فرانسسکو میں، ان جگہوں پہ رہتا ہے، مین سٹی سینٹر. اب ان کو بیلنس اسٹرائک کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ طیب اردگان جو ہے اس کو شام سے کیا دلچسپی تھی؟ شام سے ایک ہی دلچسپی تھی کہ شام سے جتنے بھی مہاجر آئیں گے وہ مسلم امہ کے نام پہ اس کو نیشنلٹی دیتا رہا. وہ 40 لاکھ کے قریب بندوں کو نیشنلٹی دے. اب وہ کرد اس کے سامنے کچھ بھی نہیں رہ گئے طیب اردگان کے سامنے. اب وہ ایک تو بات یہ ہے کہ ساری نسلیں اس کی موت کے دوں گی کہ جب ہمیں ساری دنیا مار رہی تھی، جب بشار الاسد کی فوجیں مار رہی تھی طیب اردگان نے. اب طیب اردگان جو ہے دنیا کا ہیرو بھی ہے، ان کا تو خاص طور پہ ہیرو، تو وہ ان کی مجبوری ہے، وہ ان کا ووٹر ہے، ان بلک ووٹ گیا ہے اس کو. دوسرا جہاں تک انڈینز کا معاملہ یہ ہے کہ اس وقت 16 انڈینز جو ہیں اس میں انڈین اوریجن سے 16 ایڈمنسٹریشن میں جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے اندر آئے ہیں، 16 انڈین اوریجن کے. اور انڈیا کے ساتھ ان کا ایک ان سے اس سے نفرت نہیں کرتے، گورا بھی نہیں کرتا، باقی بھی نہیں کرتا. ایک عجیب و غریب قسم کا 8-9 بلکہ 9 جو ہیں وہ بروکلن کے پیور زائنسٹ جوش لابی کے لوگ ہیں. یہاں تک کہ سیکرٹری آف دا ٹریجری بھی وہی ہے، سیکرٹری آف دا اسٹیٹ بھی وہی ہے، سارے وہ جوش ہیں. جو کہتے ہیں کہ جو بہت جوش کا حامی ہے، وہ اپنا کیا نام ہے، کیونکہ داماد جو ہے اس کا، ٹرمپ جو ہے بالکل کہتا ہے وہ جوس نے اپنی لابی. لیکن ایک بات، امریکہ میں جو یہودی آباد ہیں ان کا 76% ووٹ جو ہے جو بائیڈن نے حاصل کیا. بالکل کچھ کرنا تھا. اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ ہے کہ ٹرمپ سے جتنا کام انہوں نے لینا تھا وہ لے چکے. صحیح کہہ رہے ہیں. اب اگر جو ٹرمپ کیری فارورڈ کرتا ہے تو وہ جوش ربائی یہ کہہ، دیکھیں ایک بڑی مزدار بات آپ کو پتہ ہے اس وقت سب سے بڑی اسرائیل کے اندر جو ربائی جو ہے وہ کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ویسٹ جو ہے یہ یاجوج اور ماجوج ہے اور یہ ہم پہ حملہ کرنے والا ہے. ان کے یہاں بھی ایک تصور ہے گوگ اینڈ میگوگ کا، تو جوش تصور ہے نا کہ گوگ اینڈ میگوگ ایک ایسا فتنہ ہے جو کہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہودیوں نے مکہ والے لکھ کر بھیجا نا، یہ سوال پوچھو کہ ذوالقرنین کون ہے اور یاجوج اور ماجوج کون ہے. تو یہ ان کی تھیوری ہے. تو سب سے بڑی جو ان کی جو ہمون جو ہے ان کا بڑا فیمس ربائی جو ہے، اس بندے نے بہت بڑی ریلی کی اسے، اور اس نے کہا کہ یہ اس کو ان کو ختم ہو جانا چاہیے کیونکہ یہ نیو ورلڈ آرڈر آ رہا ہے، اور اس نیو ورلڈ آرڈر کی 4-5 خوبیاں اس نے بتائی ہیں کہ جو آئیں گے. وہ کہتا ہے کہ یہ کووڈ جو ہے بیسیکلی نیو ورلڈ آرڈر کا حصہ ہے. اس کے تحت دنیا پوری کے اندر
ریاستیں ختم ہو جائیں گی, صرف ایک ریاست بچے گی اور وہ بنانا چاہتے ہیں تاکہ تمام ایک یونیفائڈ ڈیفینس ہو جائے, تھوڑی سی آبادی ہو, جتنی آبادی رکھنا چاہیں گے اتنا ہی خوراک ان کے کنٹرول میں, سارا کچھ اس نے بنایا. انہوں نے کہا اب یاجوج اور ماجوج اس طرف آ رہے ہیں, تو اس سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ ختم کرنا پڑے گا. احادیث کے حساب سے ایک بڑی شاندار حدیث ہے, میں کبھی کبھی سوچتا تھا کہ امریکہ کا کوئی ذکر نہیں فتن کے معاملے کے اندر, چین کا صرف تھوڑا سا ذکر ہے, اس کے علاوہ کوئی رول نہیں ہے, باقی سارا اہل روم کا ہے. اور روم اگر تاریخی طور پہ دیکھا جائے تو پورا یورپ جو تھا رومن امپائر کا. بالکل. تو ایک حدیث مجھے ملی فتن کے ساتھ جو لگتا ہے انٹرپریٹیشن کی بات ہے, باقی آپ نے فرمایا 3 خسف ہوں گے. ایک خسف یعنی زمین کے دھنس جانے کا ہوگا جب سیدنا مہدی کی بیعت ہوگی تو شام سے لشکر آئے گا اور بیضاء کے مقابلے. ایک خسف ہے مشرق میں اور ایک خسف ہے مغرب میں. اور مشرق میں چین ہے اور مغرب میں امریکہ ہے. یہ کسی نہ کسی دھماکے کے اندر, کسی معاملے کے اندر یہ ٹکرائیں گے, کیونکہ ٹکرانا اب لازمی ہو گیا ہے. ٹرمپ اوائڈ کر رہا تھا وار کو, ٹرمپ نے کوریا والے کے ساتھ بھی صلح کر لی تھی, لیکن 3 لاکھ کے قریب فوجیں جو ہیں وہ اس وقت انڈین اوشن میں پہنچ چکی ہیں امریکہ کے. 3 بڑے چائنا کے بحری بیڑے آ چکے ہوئے ہیں. 17 ملکوں کا انڈو پیسفک الائنس بن چکا ہوا ہے. انڈیا سے ان کی ایک ہی توقع ہے کہ وہ زمین پہ چین کے ساتھ لڑے گا, کیونکہ باقی سارا کنٹینمنٹ سی کی ہے. اگر وہ کرتے بھی ہیں تو چین کی سی پیک چلتی رہے گی تو ان کا تو کچھ نہ ہو. اور یہ صاحب ان سب تیاریوں کے ساتھ ساتھ یہودی بہت زیادہ جو بزنس مین ہیں وہ انویسٹمنٹ بھی تو کر رہے ہیں چائنا میں. چائنا کی انویسٹمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں. دیکھیں آپ کو ایک بات بتاؤں, جس دن انہوں نے ڈبونا ہے نا اس دن اپنا مال بھی ڈبونا ہے انہوں نے. آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت ان یہودیوں کو بھیجا گیا ہے تو ان کو زبردستی بھیجا گیا تھا تم جاؤ کاروبار چھڑوا کے. کون آتا ہے اپنا کاروبار چھوڑ کے, آپ کے اپنے بچوں کو بلائیں نیو یارک واپس آؤ اور آ کے بلوچستان میں آباد ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا کوئی. انہوں نے پہلے بھی ڈبویا, 2nd ورلڈ وار میں ڈبویا, 1st ورلڈ وار میں ڈبویا, امریکہ سے ہجرت میں ڈبویا, اسرائیل میں واپسی پہ ڈبویا, سب کچھ کیا. کیونکہ مسئلہ ذرا یہ ہے کہ اس وقت تمام تر جو اسرائیل کے اندر نا ہر چیز اجتماع ہو چکا ہوا ہے. 80% ڈرونز جو ہیں اسرائیل میں بنتے ہیں, 87%. اچھا, اس کے بعد بگیسٹ اسلحہ کا وہ بناتا ہے, تمام کمپیوٹرز وغیرہ سارا کچھ پہنچے. امریکہ کے زوال پہ دستخط کرنے کے لیے وہ اس کا حصہ بنے ہیں, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں. اور اس دن بھی میں ان کی تقریریں سن رہا تھا, بکرچہ کے ہبریو میں ہوتی ہیں لیکن اس کی ٹرانسلیشن مل جاتی ہے, کہ بنیادی طور پر اب یہ وقت آ گیا ہوا ہے, اگر ہم نے یہ نہ کیا تو ہمارے مسایہ کی آمد ڈیلے ہو جائے گی. آپ دیکھیں نا, ٹرمپ انہوں نے لے کے آئے, ٹرمپ کو نکالا بھی انہوں نے, یعنی اب وہ اپنے مقاصد کی طرف ڈیسپریٹلی بڑھ رہے ہیں. تو ہم نے کوئی توقع مت رکھیں, بات ان کی ٹھیک ہے, کوئی توقع کسی طور پر نہیں رکھنی چاہیے. وہ امریکہ کے اندر ووٹر مسلمان سے محبت کریں گے اور امریکہ سے باہر مسلمان سے نفرت کریں گے, اس کا نشانہ بنائیں گے اور بناتے رہیں گے اور مستقل طور پر بنائیں. سب سے بڑا جو اس وقت ہے نا وہ خرابی ہے وہ افغانستان کی, مجھے ڈر لگ رہا ہے, کیونکہ افغانستان کا جو پیس پروسیس ہے اس کو ریورٹ کرنا ہی کرنا ہے انہوں نے. اچھا, اس کی وجہ سے جب تک وہ بلیڈنگ صورتحال میں نہیں لے کے آئیں گے مسئلہ نہیں بنے. دیکھیں نا, وہ جو پوری کی پوری انڈین لابی وہاں پر آ گئی ہے, انڈین لابی جو اتنی چاہتی نا کہ یہ پیسفل ہو جائے, از فساد ایشیا از کشاد ایشیا والی بات جو اقبال نے کہا تھا کہ اگر ہم افغانستان میں امن ہے دنیا میں امن ہے, یہ اس کو ضرور انہوں نے کرنا. اور طالبان اسی بات پہ ڈر رہے تھے. وہ کہتے ٹرمپ کی ایک خوبی تھی کہ وہ بات کا پکا تھا, منافق نہیں تھا, جبکہ ہم نے تمام امریکن دیکھے ہیں بات کچھ کرتے تھے اور کرتے وہاں کچھ اور یہ صدر صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ یہ تو کمزور آدمی, بہت کمزور آدمی. صدر امریکہ کا صدر, دیکھیں امریکہ کا صدر ہمیشہ جاہل ہوتا ہے, کمزور ہوتا ہے, انٹرنیشنل پالیٹکس کو نہیں جانتا ہوتا اس طرح کی جس طرح کے تقریر کرتا ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو جمہوریت کے اندر نپی تلی ہوتی ہیں کہ آپ نے پاپولر ووٹ کیسے لینا ہے. کینیڈی نے لینا ہی لینا تھا کیونکہ خوبصورت آدمی تھا, خواتین کے ووٹ ملنے تھے. بل کلنٹن نے لینا ہی لینا تھا. 70% عورتیں جو ہیں بل کلنٹن کو ووٹ اس لیے دیتی ہیں کہ خوابوں میں آتے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ٹرمپ کا جو امریکہ ہے اس نے ایک فرق ڈال دیا ہے کہ نہیں, گورا اور عیسائی اور ٹیک اوور کرو اس کو. یہ وہ چیز ہے جو امریکہ کو تباہ کرے گی مکمل طور پر, اس کو اپنے جرائم کا حساب. ٹھیک. آصف صاحب, امریکہ کے ووٹرز کی بات ہو رہی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو 2016 میں جتنے ووٹ ملے تھے اس کو جب ہم یعنی 2020 کا اس کا الیکشن دیکھتے ہیں تو کمپیریٹیولی اس کو زیادہ ووٹ ملے ہیں.
لیکن پھر بھی وہ ناکام رہا ہے. آپ کے خیال میں یہ کوئی الیکشن پروسیس میں کوئی خرابی ہے، یا جیسے اوریہ صاحب فرما رہے تھے کہ یعنی یہ الیکشن جو ہے ان میں دھاندلی ہوئی ہے، یا سم تھنگ ایلس؟ دیکھیے اس میں ایک بات تو یہ ذہن رکھیں کہ یہ ہر امریکی صدر سے یہودی اپنے مقصد کا ایک خاص کام لیتے ہیں. ٹھیک. پھر ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے ان کا مقصد ہے گریٹر اسرائیل. ٹرمپ سے جو کام لے لیا وہ کام لیا جو پچھلے صدور نہیں کر سکے، جیسے میں نے پہلے بتایا. لیکن ٹرمپ نے جو ایک کام کیا کہ اس نے کوئی جنگ مہم نہیں چلائی مسلمانوں کو دبانے میں، یہ اس کا ڈسکریڈٹ ہے یہودیوں کے نزدیک. تو لہٰذا یہ جو اس کو ہرانے کے لیے کوئی بھی پالیسی اختیار کریں گے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی اسٹیٹسٹیکل کوئی ایویڈنس بھی ہوگا، یا کوئی دھاندلی ہوئی یا نہیں ہوئی یا کیا ہوا، کہیں نہ کہیں مینوورنگ تو کریں گے. اصل بات یہ ہے کہ اگر ٹرمپ جیت جاتا تو اسرائیل کے لیے وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتا اگلا دور ٹرمپ کا. ٹھیک. اب ان کو پھر دوبارہ ایک چیز وہ چاہیے ہے مشرق وسطیٰ کے اندر، اور اس میں اسپیشلی پاکستان کے حوالے سے، کہ اب مزید جو رکاوٹیں آتی ہیں گریٹر اسرائیل کے حوالے، اس کو کس طرح ہم کیٹر کر سکتے ہیں. اور اس میں اب جو یہ دور ہے جس میں کہ بھارت کو مزید شاید نوازا جائے گا، اور اس میں پاکستان کو بیسیکلی ڈی اسٹیبلائز کرنا، نیوکلیئر چیزوں کو کمپرومائز کرنا، وہ ہوگا. یہودیوں کا جو رہا ہے طریقہ کار اپنے حفاظت کے لحاظ سے، سب سے پہلے وہ برطانیہ کے اوپر سوار تھے. اس وقت برطانیہ سپر پاور تھی جس کا سورج غروب ہی نہیں ہوتا تھا، اور اقبال نے بھی کہا تھا کہ فرنگ کی رگے جا پنجے یہود میں ہے. جب برطانیہ کا سورج غروب ہونے لگ گیا اس کی حکومت کا، تو پھر یہ آ گئے، یہ انہوں نے اپنا بیسٹ بدل لیا. بیسٹ میں کہوں گا کیونکہ یہ جو ببلیکل جو ایک انٹرپریٹیشن ہے کہ ایک بہت بڑا ایک خونخوار اور بیسٹ ہوگا جس کے اوپر ایک فاحشہ عورت سوار ہوگی، تو انہوں نے اپنا بیسٹ بدل لیا اور وہ بیسٹ ہو گیا امریکہ. والد محترم ڈاکٹر سعد احمد رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ یہودی ایک وقت میں امریکہ کو بھی ڈی اسٹیبلائز کر دیں گے جب ان کو یہ محسوس ہوگا کہ ان کے فائدے کا نہیں رہ گیا، یا کہیں ان کے مفادات میں آڑے آ رہا ہے اگر، تو اس کو بھی وہ گرانے سے باز نہیں آئیں گے. جو آخری دن گزرے ہیں ٹرمپ کے، اس میں اس چیز کا آغاز ہو چکا ہے، اس لیے کہ اب یہودی میرے خیال کے مطابق بیسٹ چینج کرنا چاہتے ہیں. ملٹری مائٹ میں ان کا بیسٹ امریکہ تھا، اب وہ ٹیکنالوجیکل مائٹ چاہتے ہیں، ایسی ٹیکنالوجیکل مائٹ جس کے اندر ایک ایک انسان غیر مرئی زنجیر کے اندر بندھا ہوا ہو. اس کی حرکتیں، اس کی پروفائلنگ اتنی سٹرونگ ہو چکی ہو کہ اب وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے حرکت بھی کرے تو وہ ہمیں پتہ چل جائے. اس کے اندر بہترین جو مثال قائم کی ہے وہ چائنا نے کی ہے. چائنا نے 1.5 ارب انسان جو اس کے ہیں جتنے بھی، جس طرح ان کو اس نے ایک باندھا ہے اپنی اس غیر مری ٹیکنالوجیکل، اور جب وہ اب 5G کا سب سے بڑا علمبردار کون ہے؟ چائنا. یہ وہ چیز ہے جو دجال چاہتا ہے کہ کوئی بندہ سانس بھی لے تو مجھے پتا ہو. اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جب دجال آئے گا تو وہ اس زمین پر اعلیٰ کل شعین قدیر ہوگا، اس زمین پر بکل شعین علیم ہوگا، اور آج ٹیکنالوجی اس کو جس کو چاہے گا رزق دے گا، وہاں تک لے کے جا رہی ہے. اس معاملے میں امریکہ اس لیول پر نہیں تھا. اگلا جو ہیومن، جو ہر بندے کو جکڑنے کا اور اس کی ایک ایک حرکت کو مانیٹر کرنے کا جو ایک ایلیمنٹ ہے نا، اس میں چائنا ہے. اب ان کی کوشش یہ کہ امریکہ ڈی اسٹیبلائز کہیں ہو، اور ہو بھی جائے تو ان کو اتنی بڑی پرواہ نہیں ہو کہ جب وہ یہاں پہ 1100 یہودی کمپنیاں اس وقت چائنا کے اندر کام کر رہی ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہو سکتا ہے چائنا ان کے ہاتھوں اس پنجے میں نہ آئے، کیونکہ چائنا کا جو غیر جمہوری انداز ہے، اور اس میں یہ کمپنیاں جو ہیں یہ چائنا کے لیے کمپنی نہ بن سکے. ہاں، یہ دس از کوائٹ لائکلی کہ وہاں پر اس کو یہ وہ کامیابی حاصل نہ ہو. لیکن ٹیکنالوجیکلی اسرائیل بھی بہت آگے جا چکا ہوا ہے، ٹھیک ہے. لہذا ایک وقت میں اب وہ ڈیسپریٹ ہو کر جو ہے نا وہ خود اقدام کے لیے آئیں گے، جہاں پر کہ یہ مارکا شروع ہوگا اور اس کا معاملہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. یعنی آپ کے خیال میں پھر چائنا جو ہے وہ نیکسٹ بیسٹ ہے فار امریکہ؟ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ میں نے کہا نا کہ جہاں پر چائنا آج پہنچ چکا ہوا ہے ہیومن پروفائلنگ، وہاں پر ابھی امریکہ نہیں پہنچا تھا جس تیزی سے چائنا آگے جا رہا ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ نیکسٹ بیس اس کا یہ ہے. باقی آپ نے یہ کہا کہ جناب یہ دھاندلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، حضور یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے
کہ جتنا یہودی مسلط رہا ہے فائنینشیل سسٹم پہ امریکہ کے، اس کے انفارمیشن سسٹم کے اوپر جتنا مسلط ہے، رائے عامہ کیسے بنانی ہے، کیا کرنا ہے. اس دفعہ دیکھیں جو ٹرمپ نے پورے 4 سال لڑائی رکھی ہے اور یہ صاحب سی این این کے ساتھ، پورے میڈیا کے ساتھ نہیں سی این این تو خاص طور پر ٹارگیٹڈ سی این این کے ساتھ، اور اس کی جانے پر، اور جب 6 جنوری کو واقعہ ہوا اس کے بعد جو سی این این نے جو شادیانے کیا اس کے جو خلاف جو اس نے اعلان جنگ کیا وہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ یہودی امریکہ کو استعمال کرتے رہے ہیں، کرتے رہیں گے تا وقت ہے کہ ان کو اس کی ضرورت نہ رہے. اور اب اگلا صدر آئے گا، اس سے ان کا اصل ہدف کیا ہوگا، کسی طرح ان کے مزید عزائم کو آگے بڑھائیں. اس میں پاکستان ایک اہم حیثیت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے. اور یہ سب یہ فرمائیں کہ جیسے آصف حمید صاحب فرما رہے ہیں کہ فرنک کی رگ جہاں پنجہ یہود میں ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ امریکہ کا کوئی صدر نہیں بن سکتا جب تک اسے یہودی لابی کی سپورٹ نہ ہو. آپ کے خیال میں یہ متھ ہے یا ریالٹی؟ پہلی بات یہ ہے کہ اس کے بغیر تو جیو میڈیا اینڈ جیو منی ہے دونوں کے، لیکن ٹرمپ نے جیو میڈیا کو شکست دیا. اچھا، بہت بری طرح شکست دیا. بلکہ جس دن پہلے دن اس نے بلایا تھا ٹرمپ ٹاور، اس کا خود بھی تو نشان عبرت بن گیا نا. نہیں، نشان عبرت ابھی نہیں بنا. ہی از دا موسٹ پاپولر پرسن. دیکھیں وہ اگر اس کا خوف یہ ہے کہ اس کی امپیچمنٹ پروسیس انہوں نے ڈیلے کر دیا، 7 دن کے بعد بھیجیں گے. خوف کتنا بڑا ہے اس کا. خوف ہے امپیچمنٹ تو صدر کی ہوتی ہے نا، صدر اب نہیں رہے تو نہیں، نہ بھی ہوتا. صدر رہنے سے صدر سے نہیں ختم ہوتا بندہ. نشان عبرت تو صدر نہیں بنتا. نشان عبرت کو بندہ پھانسی بھی چڑھ جائے، نشان عبرت تو نہیں بنتا. نشان عبرت نہیں بنا. اس کا خوف ہے کہ وہ 2024 میں واپس نہ آ جائے. اس کا خوف ہے کہ اس کو انہوں نے منتیں ترلے کے کہا کہ ان کو واپس بھیجو. اس کے کہنے سے واپس گئے ہیں وہ لوگ، ورنہ اس کے بغیر جا سکتے تھے؟ وہ نہیں جا سکتے. وہ اگر آگ لگانا چاہتا تو 1 منٹ لگتا. آج بھی وہ 1 سیکنڈ، اس کو پتا ہے، سب کو پتا ہے کہ ٹرمپ آگ لگا، اور اس کو پتا ہے کہ اگر ہم نے اس کی امپیچمنٹ کر دی تو یہ مسئلہ بن جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس طرح کا لوگوں میں سے ہے ہی نہیں کہ جس کو پیسے کی ضرورت. وہ تو ریچسٹ پرسن. ایک بات یہ ہے کہ ٹرمپ نے جوش لابی کو شکست بھی دی ہے، لیکن جوش لابی کی ایک اور طرح کی لابی اس کے ارد گرد کھڑی تھی. یہ ایک بات تھوڑا سا تمیز کر ہم بھی کرتے ہیں، اور اب تو یہودی بھی کرنا شروع ہو گئے ہیں، کہ وہ جو بنی اسرائیل ہے جس کے بارے میں قرآن کی آیات آئی ہیں ان میں اور جو یورپ کا یہودی ہے اس میں فرق کر لیں. یورپ کے یہودی کو ہم سمجھتے تھے، اور اقبال بھی کہتا تھا کہ کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر، تمام چشم مسلم دیکھ لے تفسیر عرف جنسلون، سورہ انبیاء کی آیت کی تفسیر کرتے. اب یہودی کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ جو جیوز ہیں یہ بیسیکلی یاجوج اور ماجوج ہیں، اور اصل یہودی وہ ہیں کہ جو وہاں پر اسرائیل کے اندر بنی اسرائیل موجود ہے. بہرحال اینی ہو، لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ اس وقت اگر آپ نے ایک عالمی حکومت بنانی ہے تو آپ کا سائز بڑا ہونا چاہیے. اسرائیل کا سائز بڑا ہونے سے کہ ارد گرد عرب بیٹھے، جب تک گریٹر اسرائیل قائم نہ ہو. نہیں، گریٹر اسرائیل بھی باندھے تب بھی ایک عالمی حکومت ہے. دیکھیں ان کا جو یسا کا جو ہے، دانیال علیہ السلام کی جو پیش گوئی ہیں وہ ہے کہ تھرون آف ڈیوڈ پہ بیٹھ کے عالمی حکومت قائم کریں گے. تو اتنے سا اسرائیل تو نہیں کر سکتا اس طرح کے عالمی کو. اگرچہ انگلینڈ نے کی، لیکن پھر بھی سائز تھوڑا سا تو بڑا ہونا چاہیے. یہودی جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن امریکہ کی پوری امریکن ایڈمنسٹریشن کو کنٹرول کیے ہوئے، کسی کی مدد کے بغیر ہے نا. آج ان یہودیوں کے بارے میں کھڑے ہو جائے، یہی ٹرمپ، یہی گورا کھڑا ہو جائے، یہودیوں کو مار مور کے ختم کر دیں گے. سائز بیٹر. خود اسرائیل ایسا ہے کہ آج 6 جہاز کھڑے ہو جائیں تو اس کی ناکہ بندی ہو جاتی. کچھ بھی نہیں ہے اسرائیل. دنیا کا سائز جب تک چھوٹا نہیں ہوتا اسرائیل کی حکومت نہیں بنتی. اور دنیا کا سائز چھوٹا ہونے کے لیے امریکہ، چین، یہ چیزیں جو ہے ختم ہونی چاہیے. اور جو تمام علامت الکبریٰ کی ساری چیزیں، وہ بھی ہے کہ یورپ لڑے گا پورے کا پورا 80 جھنڈوں کے تحت. تو اصل مطلب ہے حکومت اسی وقت قائم ہونی ہے کہ جب آپ ہی نظر آئیں، کوئی اور نظر آئے. روس انہوں نے بنایا موجودگی کے باوجود، ہر چیز 25,000 ایٹم بم موجود ہیں، اکنامک چیزیں موجود ہیں. یہ ہوتی ہے طاقت. کھیت بھی اسی طرح چل رہے ہیں، فصلیں اگا رہے ہیں، کارخانے بھی ویسے چل رہے ہیں، مزدور صبح جا رہا ہے شام کو آ رہا ہے، دفاتر بھی ویسے ہی ہیں، 26,000 ایٹم بم بھی پڑے ہوئے ہیں، فوج بھی موجود ہے، پوری قوت، ہر انسٹیٹیوشن کام کر رہا ہے. لیکن آپ کولیپس کر جاتے ہیں ایز این امپائر، اور حالت یہ ہوتی ہے کہ آپ کی ایئر ہوسٹسز جو ہیں وہ ڈب روٹی کے اوپر اپنا جسم بیچ رہی ہوتی ہے. یہ ہوتی ہے طاقت. یہ ہوتا ہے. امریکہ کے ساتھ بھی وہ وہی کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ان کا بڑا پرانا پلان ہے، آج کا نہیں ہے. بڑا مشہور ان کی 4 بلڈ مون تھیوری ہے. وہ کہتے ہیں کہ 1492 میں 4 بلڈ مون آئے تھے اور ہمیں بہت بری مار پڑی تھی. اور مار پڑی تھی
ایزابیلا فرڈینینڈ کے زمانے میں. اور پھر ہوا یہ تھا کہ اللہ نے کولمبس پیدا کر دیا تھا, اور کولمبس نے 1492 میں امریکہ آباد کیا تھا, اور ہمیں ایک لینڈ آف اپرچونٹی مل گئی تھی. وہ کہتے ہیں اب بھی پورٹ بلڈ مون آ گئے, اب ہمیں پہلے پڑھنی ہے کٹ, اور پھر ہم اس سے اٹھیں گے. اور وہ کہتے ہیں اب کٹ کا زمانہ, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کٹ کا زمانہ ہے, اور لگتا بھی ایسے ہی ہے کہ جس سے ایران کی پراکسیز یہ وہ چل رہی ہیں, ایک کٹ کا زمانہ ان کا, اس سے پھر اس سے نکلیں گے, پھر امریکہ میں بھی جو کچھ بھی ہوگا. ڈونلڈ ٹرمپ کے دور اقتدار میں جو کالے اور گورے میں جو تفریق پیدا ہو گئی ہے, جو بائیڈن اسے ختم کر پائیں گے؟ نہیں, اصل مسئلہ اس وقت امریکہ کا یہ ہو گیا ہوا ہے کہ جو بائیڈن ہو یا پورے ڈیموکریٹ, وہ جو کہتے ہیں نا ایک جھجک تھی نا, کالے کو کالا کہنے کی, نیگرو کو نیگرو کہنے کی, مسلمان کو دہشت گرد کہنے کی ایک جھجک تھی, وہ جھجک ٹرمپ نے ختم کر دی. جب جھجک ختم ہو جاتی ہے نا پھر کوئی راستہ. اور ایک اور یاد رکھیں, انہوں نے ایک نام لیا ہے ملین ملیشیا مارچ. آج تک ملین مارچ ہوتا ہے, ملین ملیشیا مارچ کا ہوتا ہے کہ آپ مسلح جائیں گے, اور جس دن وہ, اور ملین ملیشیا مارچ وہ کرنا آسان ان کے لیے بہت زیادہ ہے. امریکہ کی ٹوٹل جو اسٹرینتھ ہے وہ سوائے واشنگٹن ڈی سی کو پروٹیکٹ کرنے کے, نیو یارک کو پروٹیکٹ کرنے کے, 3-4 فورسز کی اسٹرینتھ. پاکستان کا بھی, ہر ملک کی فورسز جو ہے نا پبلک کا مقابلہ نہیں کر سکتی. پاکستان میں 1,05,000-7,000 تک ریپلائبل فورس ہے, ساری پیرامیڈک, اور اگر پورے ملک میں ہنگامے شروع ہو جائیں تو بٹیروں کی طرح مارے جائیں گے. یہی حالت وہاں پر ہے, نہیں کر سکتے. اور سب سے بڑی بات خوف ان کو یہ ہے کہ جس وقت یہ جنگ شروع ہوگی انہیں بالکل علم نہیں کہ کون کس طرف ہوگا. انہوں نے جو انٹرویوز کیے ہیں, ایک جھلک تو انہوں نے 6 جنوری کو دیکھ لی نا. ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ٹرین کو, ان میں جتنے بھی لوگ اس وقت ٹرمپ کے جو فالوورز ہیں ان میں سے اکثریت وہ ہے وچ آر دی ایکس ویٹرنس آف عراق اینڈ افغانستان وار. وہ لوگ ہیں جو کہ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس سنڈروم کا شکار ہوئے, کچھ 6-6.5 لاکھ بندہ جو ہے وہ ٹرمپ کے بڑے شدید فار. یہ وہ لوگ ہیں جن کے آنکھوں سے جھجک اتر چکی ہے کہ بندہ مارا کیسے جاتا ہے, بندہ تڑپتا کیسے ہے, اسلحہ ان کے پاس وافر ہے, اسلحہ وافر ہے نہیں, ان کے ہاں انسان کی حیثیت اور وقت, اور وہ سمجھتے یہ ہیں کہ وہاں کالا مارا جا سکتا ہے تو یہاں کیوں نہیں مارا جا سکتا, وہاں مسلمان مارا جا سکتا ہے تو یہاں کیوں نہیں مارا جاتا. یہ کہ ہمارے کو خیر خواہ ہے. وہ لوگ ہیں کہ جو جہاز اڑاتے ہوئے آتے ہیں, نیچے 4-5 عراقی کی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو اڑا دیتے ہیں, اور ٹرمپ ان کو معافی دے دیتا ہے. جاتے ہوئے جو پارڈنس کی ہیں اس نے, وہ ساری بلیک واٹر سب کو انہوں نے معافی دے دی جاتی ہے. اور یہ سر وہ تو پھر وہی بات ہوگی, تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی, جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پائیدار ہوگا. جو آپ فرما رہے ہیں اس سے تو یہی ہو رہا ہے کہ اب امریکہ خود اس ذائقے کو چکھے گا جو وہ ذائقہ دوسرے ملکوں کو پچھلے چکھا چکا. چکھ لیا. کنکلوژن کی طرف پڑھتے ہیں. آصف صاحب یہ فرمائیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے آخری خطاب میں کہا کہ مجھے فخر ہے کہ میں کوئی جنگ نہیں چھوڑ کے جا رہا. ٹھیک ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بائیڈن جو ہیں وہ اسی ڈاکٹرائن پہ عمل کریں گے جس پہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ چلے ہیں, یا پھر یہ جنگوں کا سلسلہ شروع رہے گا اور ان کی پالیسیاں جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہوں گی؟ دیکھیے, امریکہ کی جو مین جو ہے نا, جس کو ہم کہ بہت بڑی آمدنی کا ذریعہ اسلحہ بیچ رہا ہے, ٹھیک, وہ کمپنیاں شاید اب پریشان تھیں کہ اگر ٹرمپ پریویل کر گیا تو ہمارا اسلحہ نہ کھپے گا نہ بکے گا. تو اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے آگے بڑھنا ہے. یہ ایک ٹائم ایک ایسا آیا جس کے اندر ایک غیر سنجیدہ صدر وہ کام کر گیا جو جنگوں والے نہیں کر سکے. ٹھیک ہے, تو اب واپس جنگوں والوں کی طرف آ رہے ہیں. تو ہمیں اس کی, میں سمجھ رہا ہوں کہ اس میں ہمیں کوئی بھی کسی بھی لیول پر ٹرمپ کی ڈاکٹرائن جو ہے پریویل نہیں کرے گی, اس لحاظ سے کہ وہ ان کو وارا نہیں کھاتی. اور جو ان کے 20 کے اوپر بیٹھے ہوئے جو زمام کار جو چلا رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ چیز, جیسے اوریہ صاحب نے فرمایا کہ دنیا کی تعداد کچھ کم تو ہو, لوگوں کی تعداد بھی کم ہو, وہ اسی طرح کم ہوگی. ٹھیک ہے, بیسک ڈاکٹرائن ہی ہے. ایک تو یہ ڈاکٹرائن ہے, دوسرا اوریہ صاحب یہ ڈاکٹرائن بھی ہے کہ چونکہ یہودی ہم غیر یہودی کو جنٹائل اور گوئم سمجھتا ہے, تو ان کی یہ بھی ہے کہ ایک نگہبان جو ہے وہ 150 بھیڑوں کو بھی چلا لیتا ہے اگر وہ چلانا جانتا ہو. تو یہ دو مختلف آئیڈیالوجیز ہیں. ایک یہ کہ کم کرو بندے تو ہم بڑے ہوں گے, دوسرا یہ کہ ہم اتنا کنٹرول حاصل کر لو ان کے اوپر کہ ہم ان کا ایک پورا شہر جو ہے وہ ہمارا ایک بندہ چلا رہا ہو. تو دونوں ہی چیزیں چل رہی ہیں. لہٰذا اس وقت ہمیں اسی پہ سمجھنا چاہیے کہ ابھی بہت ساری انفنشڈ ایجنڈا, اسپیشلی جو اوریہ صاحب نے فرمایا افغانستان کا معاملہ, وہ بہت ایک اہم رول اختیار کر سکتا ہے. پھر پاکستان کے حوالے سے ابھی تک امریکہ وہ نہیں کر پایا جو وہ کرنا چاہ رہا ہے.
جو اس کی محبت ٹرمپ نے ڈیولپ کر دی ہے, جو انڈیا سے محبت ڈیولپ کر دی ہے, اور اس وقت اس کی ایڈمنسٹریشن میں جتنا انڈین پرو انڈین لوگ ہیں, ہمیں بہت ویجیلنٹ ہونا پڑے گا اس طرح سے. آصف حمید صاحب, جناب اوریا مقبول جان صاحب, پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzim.org. پروگرام کے اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.